لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر صدق الله العلي العظيم. تا خلافت کی بنا دنیا میں پھر ہو استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. اس مختصر سے وقت میں جو خطبہ جمعہ سے پہلے ہمیں اور آپ کو آج میسر آیا ہے، ہمیں آج اپنی تباہی و بربادی، اپنی ذلت و خواری، اپنی شرمندگی و ندامت اور سارے زمانے میں اپنی رسوائی کے اسباب پر غور کرنا ہے کہ وہ قوم جس نے آسمان کی بلندیوں کو چھو لیا تھا، جس نے سمندر پر گھوڑے ڈالے تو اسے کشتیوں کی طرح پار کر کے کسریٰ کے محل میں اذان حق ادا کی تھی. وہ قوم جس کے شہزادے کسریٰ کے میدانوں میں شکارگاہ کے لیے جایا کرتے تھے، آج وہ قوم ساری دنیا کے لیے تماشا کیوں بنی ہوئی ہے. اس کے بوڑھے آج روتے روتے تھک گئے ہیں، اس کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اس کی بیٹیاں اپنی عصمتیں گنوانے کے بعد نہ جانے کتنی خودکشی کر چکی ہیں اور نہ جانے کتنی مایوسیوں کا شکار ہو چکی ہیں. برائیوں کا سیلاب رکنے کا نام نہیں لے رہا، چاروں طرف خشکی ہو یا تری، سمندر ہو یا فضا، فساد سے بھر دی گئی ہے. چاروں طرف شیطانی نغموں کا شور ہے، ابلیس کی بانسری بجانے کی اجازت ہی نہیں بلکہ اس کو لازمی قرار دے دیا گیا. بے حیائی کا ایک طوفان ہے جو رکنے کا نام نہیں لیتا. زمین پر خون ایسے بہ رہا ہے کہ شاید جیسے سیلاب کے موسم میں پانی بہتا ہے. آخر ہوا کیا ہے؟ یہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی؟ کیوں آئی؟ کن بنیادوں پر آئی؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ پوری امت مسلمہ کو سر جوڑ کر اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم دنیا کے حالات بدلنے کے لیے آئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ہمارا انتخاب کیا تھا جب زمین ایسے ہی فتنے و فساد سے بھری ہوئی تھی، قتل و غارت گری سے بھری ہوئی تھی، بیٹیاں زندہ دفن کی جا رہی تھیں اور ماؤں بہنوں کی عصمت کے لٹیرے کوئی غیر نہیں، ان کے اپنے ہی رشتہ دار بلکہ سگے اور حقیقی بیٹے اور بھائی تک ہوا کرتے تھے. زمانے نے کیا کروٹ لی ہے کہ وہی مناظر آج دنیا میں دہرائے جا رہے ہیں اور ان مناظر کو ویب سائٹوں کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے زمانے کو عام دکھایا جا رہا ہے اور کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے
کہ اس ویب سائٹ پر آخر پابندی کیوں نہیں لگتی. ان بے حیاؤں سے کوئی لوہا لینے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی ان کے ہاتھ میں اپنا پنجہ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. حال وہ ہو گیا ہے جس کی خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ وہ زمانہ آ جائے گا, ایک آدمی کھڑے عام کھلے میدان سڑک پر زناکاری کر رہا ہوگا اور کسی کی زبان میں یہ جرأت نہیں ہوگی کہ وہ اس سے یہ کہے کہ یہ بے حیائی کا کام ہے, کم از کم اس کے لیے تو نے آڑ و پردہ اختیار کر لیا ہوگا. ان حالات سے میں بھی گزر رہا ہوں اور آپ بھی. کیا کوئی اسٹیشن پہ کسی کو روک سکتا ہے؟ کیا ہوائی جہاز میں اس برائی کو کوئی روک سکتا ہے؟ کیا پلیٹ فارم اور ایئرپورٹ پر ان بے حیائی کے مناظر پر کوئی قدغن لگا سکتا ہے؟ کچھ نہیں سوائے شرم سے اپنی نظریں نیچی کر لینے کے, اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. ہوا کیا ہے زمانے کو کہ اتنی برائیاں پھیل گئی ہیں کہ آدمی آج برائی کو برائی کہنے تیار نہیں ہے اور برا کہنے والے کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. مسلمانوں کی جماعت کی کیا صفات ہے؟ کون سی جماعت مسلمانوں کی جماعت کہلاتی ہے؟ کون سی جماعت حزب اللہ کہلاتی ہے؟ کون سی جماعت جنود اللہ کہلاتی ہے؟ قرآن نے اس کی صفات بیان کی. قرآن سے پوچھو کہ مسلمانوں کی جماعت کون سی ہے, اس کا فریضہ کیا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اقتدار دیتا ہے, اقتدار تو سمجھتے ہوں گے حیدرآباد والے, حکومت قوت اور طاقت کو اقتدار کہتے ہیں, قدرت جو پوزیشن دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے. الذین ان مکناہم فی الارض, یہ صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ اگر ہم ان کو زمین پہ قدرت دے دیں, زمین پر ہم انہیں تمکن کے معنی وہی ستا ہندی میں رول, اگر ہم انہیں زمین کی قدرت دے دیں الذین ان مکناہم فی الارض, تو ان کا فرسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے, ان کا پہلا قدم کیا ہوتا ہے؟ اقاموا الصلاۃ, نظام نماز کو نظام صلاۃ کو قائم کر دیتے ہیں. وہ پیشانیاں جو بتوں کے سامنے جھکتی ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوکھٹ پہ جھکنے کے لیے دعوت بھی دیتے ہیں اور قوت و طاقت سے اس کا علاج بھی کرتے ہیں. اقاموا الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندوں کو جھکنے کے لیے دعوت دیتے ہیں. اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اور مالی نظام اور مالی سسٹم کو چاپت کر دیتے ہیں. امیروں کی جیب سے زکوٰۃ کی شکل میں 2.5% نکالتے ہیں اور غریبوں کی چوکھٹ پہ جا کر انہیں تقسیم کر دیتے ہیں, بیت المال میں جمع کرتے ہیں اور پھر تلاش کرتے ہیں کون بیوہ ہے جس کے گھر میں فاقہ ہے, کون یتیم ہے جس کا سہارا چھن چکا ہے, کون مزدور ہے جس کے گھر پہ چھپر تک نہیں ہے. مالداروں سے تؤخذ بأغنیائہم وترد إلی فقرائہم, مالداروں سے وصول کرتے ہیں اور جو مصرف ہے زکوٰۃ کے 8 اور مصرف میں جا کے خرچ کرتے ہیں. یہ ہے ان کا کام. حزب اللہ کی پہچان کیا ہے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور صرف نماز پر ہی اکتفا نہیں کرتے. آتوا الزکاۃ, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے عاملین مقرر کرتے ہیں, اسی پر بس نہیں کرتے. امروا بالمعروف, نیکیوں کا حکم کرتے ہیں. ونہوا عن المنکر, اور برائیوں کو قوت اور طاقت کے ساتھ روک دیتے ہیں. جتنے زمین کے ٹکڑے پر ان کی حکمرانی ہوتی ہے, یہ اپنی حکمرانی کی آخری سرحد تک بھی کسی شراب کے قطرے کو نہ نچوڑنے دیتے ہیں, نہ بیچنے دیتے ہیں, نہ ڈھونے دیتے ہیں, نہ کھینچنے دیتے ہیں, نہ
پینے کی اجازت دیتے ہیں. اگر چوری چھپے کسی طرح سے کوئی شراب کے جام لے آئے اور اپنے ہونٹوں سے حلق کے نیچے اتار لے تو اس پر پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سزا جو محمد رسول اللہ نے شرابیوں کے لیے متعین کی ہے اس کی کمر پر کوڑوں کی شکل میں لگا کر اس برائی کا سدباب کرتے ہیں. روئے زمین پر اگر کوئی گروہ، اگر کوئی جماعت، اگر کوئی لشکر، اگر کوئی تنظیم یہ کام کر رہی ہے، یہ حزب اللہ ہے، یہ مسلمانوں کی جماعت ہے، یہ ہے مسلمانوں کی جماعت. اور اگر کوئی جماعت اقتدار پا لیتی ہے، ستا اسے مل جاتی ہے، حکومت کی چابیاں مل جاتی ہیں، اور حکومت کی چابیاں ملتے ہوئے اقتدار کی مالک ہوتے ہوئے قلم اور قانون کا اختیارات رکھتے ہوئے اگر وہ اس خطے میں شراب کو عام کرتی ہے، اگر وہ جماعت اس خطے میں زنا کو ہونے دیتی ہے، اگر وہ اس خطے میں نشاور چیزوں کو بکنے دیتی ہے، اگر وہ اس خطے میں بے حیائی کو پھیلانے کی اجازت دیتی ہے، زنا کاری کے لائسنس فراہم کرتی ہے، کورٹ سے چلنے کی اجازت دیتی ہے، اگر وہ جماعت ان برائیوں کو نہیں روکتی، وہاں سنیما ہال چلنے دیتی ہے، وہاں ناچ اور گانے کی محفلوں پر کوئی رکاوٹ قائم نہیں کرتی، تو یاد رکھیے مسلمانوں، وہ مسلمانوں کی جماعت نہیں، وہ اللہ کی جماعت نہیں، وہ حزب الشیطان ہے. چاہے وہ کتنا ہی اسلام کا نعرہ لگائے، اسلام نام سے اسلام نہیں بنتا، اسلام عمل سے بنتا ہے، فعل سے بنتا ہے، قول سے بنتا ہے. ایمان لانے کے بعد آزاد نہیں چھوڑا گیا کہ آپ ایمان لے آئیں اور بس. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. جہاں قرآن نے کہا ہے یہ نماز کیا ہے، یہ عمل صالح ہے. ایمان لانے کے بعد اب 5 وقت کو نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے، اب جمعہ ادا کرنا ہے، اب عید پر آپ کو نماز عید دوگانہ ادا کرنی ہے. اب ایمان لانے کے بعد آپ کو روزے سے بے نیاز نہیں ہے. ایک تو فقہا کی عبارتیں ہمیں اجنبی لگتی ہیں، ہمیں پڑھتے ہوئے تصور میں ہمارے یہ بات نہیں آتی. فقہاء کرام نے لکھا ہے، یہ سامنے کتاب تبلیغ نصاب رکھی ہوئی ہے، اس میں شیخ زکریا نے لکھا ہوا ہے کہ علماء کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص کھلے عام رمضان میں کھانا پینا کرتا ہے تو اس کی گردن اڑا دی جائے. کیا تصور کر سکتا ہے کوئی؟ اب تو کھلے عام جو چاہے کھائے رمضان میں، جو چاہے پیے، جو چاہے ہوٹل کھولے، جو چاہے ہوٹل نہ کھولے. یہ سب کچھ اس لیے ہوا، کچھ نہیں بدلا ہے مسلمانوں. مسجدیں آج بھی کل سے زیادہ مضبوط اور خوبصورت ہیں. مسجدوں میں قدم رکھیے تو ایسا لگتا ہے کہ مسلم قوم کے پاس پیسے کی انتہا ہے. کون کہتا ہے کہ مسلمان غریب ہیں؟ عالیشان مسجدیں، آسمان سے باتیں کرتے ہوئے بلند مینار، خوبصورت گنبد، سنگ مرمر ٹوائلٹ اور غسل خانوں میں لگا ہوا ہے، خوبصورت ہے. کہاں مال کم ہے اس امت کے پاس؟ مسجدیں تو کل سے زیادہ خوبصورت ہیں. کل تو مسجدیں چھپروں کی تھیں، کل تو مسجدیں کچی تھیں، کل تو 3 شیڈ کی مسجدیں تھیں. آج مسجدوں کا عالم یہ ہے کہ کروڑوں کروڑ کی مسجدیں بن رہی ہیں. تو مال تو امت کے پاس موجود ہے، پھر یہ برائیاں رکنے کا نام کیوں نہیں لیتی؟ وہ قوت اور وہ طاقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی تھی، جس کو شریعت مطہرہ قوت نافذہ کہتی ہے، وہ قوت و طاقت اس سے چھین چکی ہے. برائی کے روکنے کی طاقت امت کے پاس نہیں رہی، وہ نہیں رہی. اور جب وہ نہیں رہی برائی سے روکنے کی طاقت، تو شیطان نے اپنے ایجنڈے کو عام کیا. آج جو ہم پوری دنیا میں تباہی و بربادی دیکھ رہے ہیں وہ ایک دن میں نہیں آئی. میرے عزیزوں، پہلی جنگ عظیم
جو لڑی گئی وہ اسی قوت کو چھیننے کے لیے، وہ اسی طاقت کو تمہارے ختم کرنے کے لیے، وہی ہماری اجتماعیت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے، جس کو ہم سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانا کرتے ہیں، جسے ہم تاریخ کا اب ایک فراموش باب بنا چکے ہیں۔ آج ہم نے اپنی تاریخ کو فراموش کر دیا ہے۔ مسلمان اپنی ہسٹری پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب سے ہمارا اقتدار گیا ہے تو اب ہمارے بچوں کو بھی اپنی ہسٹری اور تاریخ کا پتہ نہیں ہے کہ ہم پر کب کون سی قیامت ٹوٹی ہے اور کیا آگے ہونے جا رہا ہے۔ 1914 میں جو پہلی جنگ عظیم شروع کی گئی، ہم میں سے کتنوں کو معلوم ہے کہ اس جنگ کے بپا کرنے والے دو خاندان تھے۔ جیسے کل موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک طاقت کا نام فرعون تھا، اور دوسری جو مال اس کو سپورٹ کرتا تھا اس طاقت کا نام قارون تھا، اور جو اپنی عقل استعمال کرتا تھا اس قوت کا نام حامان تھا۔ یہ ٹرائنگل مل کر کے مصر میں فساد مچا رہے ہیں۔ فرعون کی فوجی قوت، قارون کی مالی قوت، حامان کی دماغی قوت، یہ بنی اسرائیل و اہل حق کو کیپچر کیے ہوئے تھے، اور 400 سال تک ان تینوں قوتوں نے اکٹھے ہو کر مصر میں قوم بنی اسرائیل کو اٹھنے نہیں دیا، انہیں دبا کر رکھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانیت کا سرپرست، صفت کلیم اللہ سے متصف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور یوں ہی نہیں بھیجا، عصے کی طاقت کے ساتھ بھیجا، ید بیضا کی نورانیت کے ساتھ بھیجا، جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ عصا نہ ہو تو ضرب کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ ایمانی قوت اپنے مقام پر، لیکن عصا کی قوت اپنے مقام پر۔ جب فرعون نے حکم دیا پکڑو، یہ تو وانٹڈ ہے، اس کے خلاف تو مصر میں FIR درج ہے، یہ وہی ہے جو ہمارے قبطی کو قتل کر کے ہماری سرحدوں سے باہر ملک مدین میں پناہ لیے ہوئے تھا، 10 سال کے بعد ہمارے پاس آیا ہے، وانٹڈ کو گرفتار کرو اور جیل کی سلاخوں میں ڈالو۔ اور جیسے ہی فرعون کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے دوڑے، موسیٰ علیہ السلام نے عصا چھوڑا، جو تاریخ و سیرت کی کتابوں میں ہے کہ وہ اژدہا بن گیا، جس سے گھبرا کے فرعون بھی تخت نیچے گر گیا۔ یہ طاقت عصا نہ ہو تو ضرب کلیمی ہے کارے بے بنیاد۔ یہ تین طاقتوں کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کیا۔ قارون کو زمین میں دھسایا، فرعون و حامان کو دریا میں ڈبایا۔ اب اس قوم موحد کا اب شروع ہوا، رائز ہوئی یہ قوم، اوپر اٹھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو منتخب کیا امامت کے لیے، قیادت کے لیے، سیادت کے لیے۔ بنی اسرائیل کے عروج کا دور شروع ہوتا ہے، جو زوال کا دور۔ ایسے ہی ہمارے ساتھ ہوا۔ 1914 میں 2 فیملیوں نے، ایک کا نام ہے راکفیلر، دوسری فیملی کا نام ہے راکفیلر، دونوں ہی یہودی ہیں، اور دونوں کے یہاں ابلیس اور شیطان کی پرستش ہوتی ہے۔ آج تو تحقیقات نیٹ اور گوگل پہ ڈال دی گئی ہیں، جو چاہے اسے دیکھ لے اور جو چاہے انہیں پڑھ لے۔ ان دونوں خاندانوں نے جو یہودی تھے، عیسائیوں کی طاقت سے برطانیہ سے ایگریمنٹ کیا، اور اعلیٰ دماغوں کو اکٹھا کر کے سلطنت عثمانیہ کے ختم کرنے کے بعد جزیرہ عرب پر حکمرانی کرنے کا خواب دیکھا۔ 400 سال تک جنگ چلتی رہی، امت مسلمہ 400 سال تک دفاع کرتی رہی، اور بالآخر اس کا بھی وہی آیا جو ہر قوم کا حال ہوتا ہے کہ پھر قوم زوال سے دوچار ہوتی ہے۔ 1918 میں جنگ عظیم اول ختم ہوئی، اور جنگ عظیم اول ختم ہونے کے بعد 18ویں سے 19ویں صدی میں منصوبہ بنا لیا گیا کہ ساری دنیا پر حکمرانی اب ہم کریں گے، مسلمان رول کر چکے۔ اسی کے لیے یونائٹڈ نیشن بنایا گیا، 19ویں صدی میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ ایک تنظیم بنی، یعنی نان گورنمنٹل آرگنائزیشن، اور اس تنظیم کے ذریعے سے دنیا میں حکمرانی کا خواب دیکھا۔ مختصر سے لفظوں میں تفصیل کا وقت نہیں، تفصیل کے لیے تو وقت چاہیے۔ پچھلی 20ویں صدی میں اس امت پر نوجوانوں اپنی ہسٹری کو یاد کرو، 5 بڑی قیامتیں ٹوٹی۔ 4 مارچ 1924 کو اس امت پر سب سے بڑی قیامت یہ ٹوٹی کہ اس کے ہاتھ سے قوت نافذہ گئی۔ اس کا جو ایک پرچم تھا
وہ زمین پر نیچے گرا، جس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اسے چیر کر پھاڑ کر ٹکڑے کر دیا گیا۔ 1924 میں خلافت ختم۔ وہ مسلمان جو سلطنت عثمانیہ کے جھنڈے کے نیچے رہتے تھے، گو کہ کمزور تھی، گو کہ ضعیف تھی، لیکن اس ماں کی طرح تھی جو موڑی ماں اپنے آنسوؤں سے اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگتی ہے، جو اپنے بڑھاپے میں بھی اپنے آنچل میں اپنے بچوں کو سلو لیتی ہے۔ اس کے سارے بچے رات کو آ کر اپنی ماں کی چارپائی پہ بیٹھ کر اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ باقی تھی تو اسی سے سہارا لینے کے لیے سلطان ٹیپو نے نمائندے بھیجے تھے۔ اے ماں تم مدد کر دے تو میں ہندوستان میں انگریزوں سے فتح یاب ہو جاؤں گا۔ یہی وہ ماں تھی جو مغلوں کے سر پر اپنے دستک سے جب تک کا ہاتھ رکھتی رہی تو مغل اس ہندوستان میں 800 سال تک اسلامی نظام کا قیام کرتے رہے۔ ختم ہو گئی، لیکن کس نے ختم کیا؟ ختم ہمارے ہی ہاتھوں ہوئی ہے۔ اس کا ہی ایک بیٹا خنجر لے کر اپنے ماں کے سینے پہ چڑھ بیٹھا اور کہا، بوڑھی ماں تو ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، تو پردے کی بات کرتی ہے، میں تو اپنی بیٹیوں کو اب آوارہ کر کے سڑکوں پر نکالوں گا، تو ہمیں مسجدوں کی بات کرتی ہے، ہم اب مسجدوں سے نکل کر سنیما ہالوں میں جائیں گے۔ یہ کوئی اور نہیں، اسی ماں کا بیٹا کمال آتاب ترک تھا، جس کو ترکوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے مرثیہ پڑھتے ہوئے کہا، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی خبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اور ان کی عیاری۔ اب اس کے بعد کون تھا جو اس امت کو ایک کر تھا؟ یہ اس امت نے جو دنیا کو مالی اعتبار سے مضبوط کیا ہوا تھا، ہر شخص کی جیب میں سونے کا سکہ تھا یا چاندی کا درم تھا، دنیا میں یہی کرنسی تھی جو چلا کرتی تھی۔ جب دنیا میں ان کے ہاتھ میں نظام آیا تو 1929 کو یہودیوں نے کہہ دیا، ساری دنیا اب ہماری غلام ہے، کوئی مائی کلال اس کرنسی کو جاری نہیں کر سکتا، سونا ہمارے پاس رہے گا، تم صرف کاغذ کی پرچیوں سے بزنس کرو۔ 1929 میں گولڈ اسٹینڈرڈ ختم کر دیا۔ نہیں کر سکتا کوئی ملک جو ان کا قانون مانتا ہے کہ وہ سونے کی کرنسی جاری کر دے۔ 1929 کے بعد 1932 میں جزیرہ عرب کے ٹکڑے کر دیے گئے، سائکس نے اور پیکو نے کھڑے ہو کر سرحدیں بنا دی، سلطنت عثمانیہ کو توڑا۔ یہ حصہ سیریا کہلائے گا، اتنا حصہ عراق کہلائے گا، اتنا جارڈن کہلائے گا، یہ بیت المقدس کا علاقہ یہودیوں کو دیا جائے گا، لہذا اس کے لیے منصوبہ الگ بنایا گیا۔ یہ حصہ ٹرکی کہلائے گا، وہ ٹرکی جو دنیا میں حکمرانی کر رہا تھا اسے سمیٹ کر ایک گاؤں بنا دیا گیا۔ لہذا 1932 کے بعد 24 اکتوبر 1945 یہ مسلمانوں پر دوسری قیامت ہے، جب اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے بجائے شیطان کا نظام UN کی شکل میں نافذ کر دیا گیا۔ یعنی زمین پر وہ جو 14 سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نافذ تھا، قرآن عدالتوں میں تھا، اس کی جگہ پر وہ قانون آیا جو اللہ کے دشمنوں نے وضع کیا۔ یہ دوسری قیامت تھی، اور اس امت پر تیسری قیامت اس دن ٹوٹی جب ان کے ہاتھ سے قبلہ اول گیا، جب ان کے ہاتھوں سے بیت المقدس گیا، اور بیت المقدس میں اس سرزمین میں جو نبیوں کی سرزمین، جو معراج کی سرزمین، جہاں انبیاء کا اجتماع ہوا، 1948 میں بیت المقدس کے مقام پر یہودیوں کے ناپاک قدم پہنچے۔ تاریخ نے کیا موڑ لیا، ایک وہ زمانہ تھا جو وہاں سے آ رہے تھے، ایک یہ زمانہ تھا کہ وہ فتح کے جشن مناتے ہوئے وہاں جا رہے تھے۔ چوتھی قیامت اس امت پر اس دن ٹوٹی جب بیت المقدس بھی ان کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ عرب اسرائیل جنگ میں عرب ہار گئے، اسرائیل قابض ہوا، اور بیت المقدس نے پھر ظالموں کے ہاتھ میں رونا شروع کیا۔ اور 5ویں قیامت اس امت پر 8 اگست 1990 میں اس دن ٹوٹی کہ جب وہ ناپاک فوجیں جب حضرت عمر کے زمانے میں نکل رہی تھی، پھر وہ فاتحانہ شان سے اپنے بیڑے لے کر نہر سویز میں بھی داخل ہو رہے تھے، عرب ساگر میں داخل ہو رہے تھے، اور سرزمین عراق جو جزیرہ عرب کا حصہ ہے، جو شیخ عبد القادر کی جگہ ہے، جو حضرت علی کا دارالسلطنت ہے، اس سرزمین پہ وہ عرب میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ وہ قیامت کی امت مسلمہ پر 5ویں کہ جس قیامت کے بعد یہودیوں نے اعلان کر دیا
کہ دنیا میں اب ہمارا آرڈر چلے گا، جس کا نام تھا نیو آرڈر، دوسرے لفظوں میں وہ تھا جیو آرڈر، یہودیوں کا آرڈر۔ اعلان کر دیا گیا کہ اگلے 8 سال ہماری تیاری کے ہیں، اب جو ہمارے نظام کو مانے گا اسے دودھ کی نہروں میں نہلایا جائے گا، اور جو ہمارے نظام کو نہیں مانے گا اسے موجودہ جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ لہذا عالمی جنگ کا اعلان ہوا۔ 9 سال کے بعد پوری امت مسلمہ کے خلاف دہشت گردی کے نام پر ماحول بنایا گیا اور اعلان کیا گیا، پہلے دہشت گرد ملکوں سے نمٹنا ہے، دہشت گرد سلطنتوں سے نمٹنا ہے، دہشت گرد سوسائٹیوں سے نمٹنا ہے، دہشت گرد قبیلوں سے نمٹنا ہے، دہشت گرد افراد سے نمٹنا ہے۔ جب اس صدی کا 20ویں صدی کا آخر ہو رہا تھا تو جشن منا رہے تھے کہ اب مسلمانوں کا دل اور مسلمانوں کا قلب اور ان کی ہارٹ لینڈ ہمارے اختیار میں ہے، اب ہماری فوجیں یہاں ہیں، ان کے آس پاس ہمارے غلام ہیں۔ اور 2001 آتے آتے تیسری عالمی جنگ کا اعلان کر دیا گیا، جس کو امریکہ کے صدر نے کہا تھا سن لے ساری دنیا، نئے سرے سے تیسرے ہزارے میں کروسیڈ جنگوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ 13 سال یا 14ویں سال میں ہم داخل ہو گئے۔ میرے ساتھیوں عزیزو، حالات اس طرح ہیں کہ 21ویں صدی میں اسلام کو مٹانے کا خواب دیکھا گیا، مگر الحمدللہ 20ویں صدی میں جہاں یہ 5 قیامتیں ہم پر ٹوٹی، اسی 20ویں صدی میں ہم نے پھر سنبھالا لیا، اور جب 21ویں صدی کا سورج طلوع ہوا اور ایک طرف اسلامی تحریکیں اٹھ کھڑی تھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و پیمان باندھا، اور پھر نئے سرے سے انہوں نے اسلام کی پہلی اینٹ رکھنے کی کوشش کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا میں خلافت کی آواز لگی، دنیا میں اسلامی نظام کی آواز لگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج 2014 کا سورج اگتے ہوئے جب 29 شعبان آیا تو ساری دنیا کے چینل چلا اٹھے، چیخ اٹھے کہ سائنٹسٹ پیکوں کی وہ سرحد جو شام اور عراق کے درمیان قائم کی گئی تھی وہ توڑ دی گئی ہے۔ کسر الحدود کے نام سے آج بھی یوٹیوب پر ویڈیو پڑی ہے، اس کسر حدود کو توڑتے ہوئے اللہ کے شیروں نے، ابو محمد العدنانی نے، اللہ اس شیر کو زندگی سلامتی عطا کرے، جب بولتا ہے تو جیسے بجلی کون رہی ہے۔ عرب کا وہ شہزادہ ملک شام سے نکلا ہوا، ہاں مقدس سرزمین سے نکلا ہوا، اس نے کہا وطنیت کا بت ہم نے توڑ دیا ہے، اور الحمدللہ ہم نے وہ قانون جو سنہ اکبر کی شکل میں 1945 میں بنا تھا اسے رون دیا ہے۔ عنقریب دنیا اپنا سنہرا دور دیکھے گی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم دنیا کو مبارکبادی دیتے ہیں کہ آج دنیا میں ایک ملک ہے، صرف ایک ملک، دنیا میں ایک ملک ہے جہاں سونے کا سکہ چل چکا ہے، جہاں چاندی کا دینار چل چکا ہے، جہاں تانبے کا سکہ چل چکا ہے۔ پوری دنیا میں عنقریب وہی سنہرا دور آئے گا جو خلافت کے دور میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عزت نصیب فرمائے، اور اہل حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح نصیب فرمائے۔ وقت کم تھا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔